تراویح کے بارے میں اپنے ایک بیان میں ڈاکٹر اسحاق احمد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قیام اللیل کو فرض نہیں فرمایا اور قرآن مجید میں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، البتہ حدیث میں اس کی تشریح اور ترغیب موجود ہے۔ اس کا پس منظر یہ تھا کہ اس کو چھوڑ دیا گیا کیونکہ مسلمانوں میں کچھ کمزور بھی ہیں اور کچھ مزدور بھی ہیں، کیونکہ روزہ تو ان پہ فرض تھا، چاہے مئی کا مہینہ ہے اور گندم کاٹنی ہے، روزہ تو پھر بھی رکھنا ہوگا، یہ سب کچھ ہے، لیکن رات کو کھڑے رہنا ان کے لیے بہت مشکل ہے، لہٰذا ان کے اوپر یہ چیز فرض نہیں کی گئی۔ حضور نے تراویح کی نماز یا قیام اللیل نہ اسے فرض قرار دیا، نہ کوئی جماعت کا اہتمام کیا مستقل، صرف 3 راتیں آپ نے جماعت کروائی ہے، اس میں 8 رکعتیں آپ نے پڑھی ہیں کہ جو آپ کو معمول تھا تہجد کا، وہی پڑھی اور تہجد کے وقت ہی نماز پڑھائی آپ، یہ ہے وہ حدیث۔ اس کے علاوہ کسی نماز تراویح جو ہم پڑھتے ہیں 20 رکعت عشاء کے ساتھ متصل، اس کا کوئی ذکر نہ دور نبوی میں ہے نہ ہی دور صدیق اکبر میں ہے، یہ دور حضرت عمر کی خلافت میں ہوا ہے، اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کتنے سال بعد ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا جو دور ہے وہ 10 برس ہے، ہو سکتا ہے 5 برس کے بعد ہوا یا 6 برس کے بعد ہوا، وہ اسی دور میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ کچھ لوگ 8 10 12 ایک حافظ کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں اور قرآن پاک سن رہے ہیں، کچھ دوسرے کونے میں کھڑے ہیں، کچھ اور کہیں کھڑے ہیں، مختلف جماعتیں ہو رہی ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ انہیں ایک امام کے پیچھے جمع کر لیا جائے اور لوگوں کی سہولت کے لیے عشاء کے ساتھ متصل کر دیا جائے، کیونکہ تہجد کے وقت تو ہر کسی ناقص کا کام نہیں ہے تراویح پڑھنا، عشاء کے بعد اگر تھوڑا سا اضافی وقت ہو صرف تو یہ ہر شخص کر لے گا، مزدور بھی کر لے گا، لہٰذا آپ نے یہ نظام تجویز فرمایا کہ عشاء کے متصلاً بعد 20 رکعت نماز پڑھیں اور ایک امام کے پیچھے پڑھیں۔ یہ گویا کہ اجتہاد ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس کو آپ نے خود بدعت بھی قرار دیا، لیکن بدعت حسنہ، بدعت لغوی اعتبار سے نئی بات، کیونکہ حضور کے زمانے میں نہیں تھی، تو اس طریقے سے ایک نئی بات ہے، کیونکہ یہ بات بہت اچھی ہے، بہت عمدہ ہے۔ جب یہ نظام چل پڑا تو ایک دن مسجد میں آئے اور دیکھا بھری مسجد ہے، صحابہ کھڑے ہیں اور ایک امام کے پیچھے قرآن سن رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ جو ہم نے نئی بات شروع کی ہے یہ بہت اچھی ہے۔ اب یہاں سے فرق واقع ہو گیا، ایک تو اہل تشیع جو ہیں وہ کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف رکھتے ہیں، لہٰذا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نہیں مانتے، چاہے وہ کوئی سا بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد ہو۔ ہمارے ہاں اہل حدیث حضرات کی در حقیقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی بھی خلیفہ کے فعل کو سمجھتے ہیں کہ وہ ایگزیکٹو آرڈر ہے اور ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں ایک نظام قائم کیا، ان کے دور تک ٹھیک ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے وہ 8 ہی رکعت کے قائل ہیں، وہ تہجد والے ہیں، لیکن بہرحال انہوں نے بھی خود اس میں یہ اضافہ کیا ہے، جو 8 رکعت پڑھتے ہیں وہ عشاء کے ساتھ متصل پڑھتے ہیں، تہجد کے وقت تو نہیں پڑھتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف 3 دن جماعت کروائی تھی اور وہ 29 دن پڑھ رہے ہیں، تو اضافہ تو انہوں نے بھی کر دیا، وہ نظام میں تبدیلی تو ہو گئی۔ لیکن اہل سنت جو کہلاتے ہیں، ہمارے 4 مسلک ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، ان کا اتفاق ہے اس پر کہ حضرت عمر کے اس نظام کے بارے میں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مضبوطی کے ساتھ اور میرے خلفائے راشدین اور مہدیین جو ہیں ان کی سنتوں کو پکڑو۔ اس اصول سے یہ چاروں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجتہادات جو ہیں ان پر پابندی سمجھتے ہیں کہ ہم پر لازم ہے اور قیامت تک کے لیے امت مسلمہ کے لیے ہیں، اور ہم پر ان کی پیروی لازم ہے، اور زیادہ اس میں اجماع ہے۔ اور سب سے آخری جو اس میں مسلک پیدا ہوا ہے زمانی اعتبار سے، سب سے پہلے جو مسلک حنفی پیدا ہوا، پھر مالکی، پھر شافعی اور پھر حنبلی آخری، اور امام ابن حنبل بہت بڑے محدث بھی ہیں۔ مسند احمد ابن حنبل جو ہے وہ بہت بڑی کتاب ہے اور بہت اہم اور جامع کتاب ہے، ان کے ہاں بھی 20 رکعت ہی ہے، چنانچہ حرمین شریفین میں، سعودی عرب میں، مکہ اور مدینہ میں جو نماز تراویح ادا کی جاتی ہے اس میں 20 رکعتیں ہوتی ہیں، لیکن اہل حدیث حضرات اس 8 کے اوپر اتفاق رکھتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک اختلاف ہے اور میں نے ایک پس منظر بیان کر دیا، لیکن اس 20 رکعت نماز کے ادا کرنے پر زیادہ سے زیادہ 50 منٹ یا 1 گھنٹہ لگتا ہے، اس سے وہ قیام اللیل کا حق ادا نہیں ہوتا۔ قیام اللیل کا تو کچھ اور ہی تقاضا ہے، قیام کسے کہتے ہیں؟ سورہ مزمل سے واضح ہوتا ہے، آدھی رات یا آدھی رات سے کچھ یعنی تہائی حصہ، یا آدھی رات سے کچھ زائد یعنی 2/3 رات۔